بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارے کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت یا آیت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس و برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا۔ نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں یہ خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے۔ مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہو۔ بہرحال ذیل میں آپ کی سہولت کے لیے استخارے کا طریقہ درج کیا جاتا ہے، اس کے مطابق آپ خود اپنی حاجت کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ استخارے کی مسنون دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ دعا کرتے وقت جب حاضر الامر پر پہنچیں تو اگر عربی جانتے ہیں تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کریں، یعنی حاضر الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لیں، مثلا حاضر السفر یا حاضر النکاح یا حاضر التجارہ یا حاضر البیع کہیں، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر الامر کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے فقط، واللہ اعلم۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.